اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انتہائی اساس موضوع پر ہم گفتگو کرنے والے ہیں، اور اللہ رب العزت قادر، کریم، غفور، رحیم رب العالمین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے 18,000 مخلوق پیدا فرمائی، اور جن میں سے 3 کو زبانیں عطا فرمائی، بولنے، بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ویسے تو جتنی بھی مخلوق ہیں وہ اپنی اپنی زبان میں، مثال کے طور پر جانور ہیں، کیڑے ہیں، چیڑ پرند، جو بھی ہے وہ اپنی اپنی بولی بولتا ہے، بظاہر نظر آتا ہے، لیکن فرشتے، انسان اور جن، یہ ان کو اللہ رب العزت نے دماغ بھی عطا کیا، عقل عطا کی، علم عطا کیا، اور ہر چیز سے نوازا، ہر چیز سے صرف انسان کو نوازا۔ باقی جو 2 مخلوقیں ہیں ان کو، جو انسان کو اللہ رب العزت نے دیا، وہ ان 2 مخلوقوں کو نہیں دیا۔ مثال کے طور پر فرشتے ہیں، یہ نور سے بنے ہیں، تو یہ کھانے پینے سے پاک ہے۔ ان کی جو غذا ہے وہ اللہ رب العزت کی عبادت ہے۔ جتنی عبادت کریں گے اتنے ہی زیادہ وہ اپنے جسم میں طاقت استعمال سمجھیں گے، جس طرح انسان کھاتا ہے زندہ رہنے کے لیے۔ تو جو جن ہیں یہ گوبر اور ہڈی کھاتے ہیں، ان کی جو غذا ہے وہ گوبر اور ہڈی ہے۔ جو جانوروں کا گوبر ہوتا ہے، بھینس، گائے وغیرہ، یہ جو سوکھا ہوا ہوتا ہے، یہ ان کی خوراک ہے، اور انسانی خوراک سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ برباد کر سکتے ہیں، ضائع کر سکتے ہیں، لیکن کھا نہیں سکتے۔ تو واللہ علم، کھا بھی سکتے ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے وہ یہی لکھا ہوا ہے۔ تو فرشتوں کی غذا تو اللہ کی عبادت ہے، اور جنوں کی غذا بھی میں نے آپ کو بتا دی۔ یہاں پر دیو پریوں کا ذکر ہم نے اس لیے نہیں کیا کہ ان کا کسی کتاب میں ذکر نہیں ہے، دیو اور پریوں کا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ جیسے دیوبند جگہ کا نام ہے، تو ہو ہی سکتا ہے کہ کسی کا دیو نام ہو تو وہ دیو مشہور ہوگے، اور کسی جگہ کا پری نام ہو تو وہ پری مشہور ہوگی۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ کے سوا کوئی بہتر نہیں جانتا۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں یہ نور سے بنے ہیں، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ جو حوریں ہوئیں، حوریں وہ زعفران کی بنی ہیں۔ واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے، کہتے ہیں کہ وہ زعفران کی بنی ہے۔ تو جن جو ہیں یہ آگ کے شعلوں سے بنے ہیں، نوری ناری، یہ وہ آگ کے شعلوں سے بنے ہیں، اور جنوں وغیرہ، جنات وغیرہ کی قبریں نہیں ہوتی، یہ مرتے ہیں تو آگ میں جل جاتے ہیں۔ تو فرشتے جو ہیں ان پر موت نہیں آتی، یہ صرف قیامت والے دن ہی فوت ہوں گے۔ فرشتے جو ہیں یہ صرف قیامت والے دن فوت ہوں گے، اور فرشتے جو ہیں وہی بات کرتے ہیں، باقی ہر چیز سے ناواقف ہے۔ فرشتوں کو دنیا کے حالات کا کوئی خبر نہیں ہے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، بالکل بے خبر ہے، اور وہ وہی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ تو جن جو ہے یہ انسان کی طرح بات کرتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں،
اور ان کے پاس علم بھی ہوتا ہے، حافظ بھی ہوتے ہیں، فقہ حدیث کے ماہر بھی ہوتے ہیں، اور ان میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، بد لوگ بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں مسلم بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، ہر مطلب ہے کہ ہر چیز ان دونوں ہی مخلوقوں میں پائی جاتی ہے۔ اور جو فرشتوں کی مخلوق ہے یہ صرف اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ان کو یہ حکم ہے، کیوں کہ یہ اللہ رب العزت کے سائے کے نیچے رہتے ہیں، کیوں کہ وہ اللہ پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے اور پاک پروردگار ہے۔ وہ صرف اللہ رب العزت کی توحید ہی بیان کرتے ہیں۔ آپس میں فرشتے جمعہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ فرشتوں کو بھی نماز منع نہیں ہے، یہ ان تین مخلوق پر اللہ رب العزت نے نماز پڑھنے فرض کیا ہے۔ فرشتے بھی نماز پڑھتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، لیکن وہ اتنا ہی کچھ جانتے ہیں کہ جتنا اللہ رب العزت نے انہوں حکم دیا اور عقل عطا فرمائی ہے، کیونکہ انسان مٹی سے بنا ہے، انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے، مٹی سے بنا ہے، اور انسان کی مٹی جو ہے یہ 7 قسم کی تھی، انسان کی مٹی 7 رنگوں کی تھی، 7 قسم کی تھی، جس میں سیاہ، سفید، گندمی، کالی، چینکنی، اور ہر مطلب ہے کہ انسان جو ہے نا یہ فعل مختار بنا دیا گیا دنیا میں، اور اس کو نیکی اور بدی بتا دی گئی کہ آپ نیکی کریں گے تو جنت میں جائیں گے اور بدی کریں گے تو دوزخ میں جائیں گے، کیونکہ انسان مختلف مرحلوں سے گزر کر تیار ہوا۔ فرشتوں کو بھی اللہ رب العزت نے کہا ہو جاؤ تو پیدا ہو جائے، ہو بھی رہے ہیں اور ہو بھی گئے تھے، اور جن بھی اسی طرح شعلے سے پیدا ہوئے، آگ کے شعلوں سے، اور اسی میں جل جاتے ہیں۔ نہ فرشتوں کی قبریں ہیں نہ جنوں کی قبریں ہیں، قبریں صرف انسان کی ہیں، آسمانوں پر کوئی قبر نہیں ہے، اور یہاں زمین پر قبر ہے۔ تو انسان مٹی سے پیدا ہوا، اور جب یہ مرتا ہے تو اس کو عزت و وقار سے اسی مٹی میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ وہ بحث ہے جو آج ہم کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے بہترین رزق عطا فرمایا، اس کی خواہش فرشتوں نے بھی کی تھی کہ یا اللہ جو کچھ تو نے انسان کو مہیا کیا ہے، جن لذتوں سے نوازا ہے، ہمیں بھی نواز۔ تو اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، یہ فرشتوں کی بات اللہ رب العزت نے نہیں مانی، تو وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو فرشتے اور یہ جو مخلوق ہے یہ اس چیز سے معروم ہے، کیونکہ انسان کو اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، نہ کہ وہ ہورنوں کی عبادت کرے، صرف اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ملک الموت نے 20,000 سال اللہ رب العزت کی عبادت کی، تو عزرائیل علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ مجھ سے زیادہ بھی کسی نے عبادت کی ہے، اتنا ثواب کا کوئی امیدوار بنا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہوگی وہ ان کی جو میرے حکم سے 2 رکعت نفل نماز پڑھے گی وہ تیری اس عبادت سے زیادہ افضل ہوگی، کیونکہ تو نے اپنی مرضی سے عبادت کی ہے۔
اور میں ان کو حکم دوں گا، وہ میرے حکم کو بجا لائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے حکم کی حکم دولی کرنی یہ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے حکم کی حکم دولی کرنی، تو اللہ رب العزت یہ انسان جو ہے ہر چیز سے اللہ رب العزت نے اس کو نوازا۔ وہ زندگی کم اس کی ہے، لیکن کم زندگی میں بھی جو اس کو چیزیں مہیا کی گئی ہیں وہ اور کسی مخلوق کو مہیا نہیں کی گئی۔ تو انسان بنا تھا آزمائش کے لیے۔ یہاں پر یہ میں آپ کو بات واضح کر دوں، انسان آزمائش کے لیے آیا تھا، آزمائش میں کامیاب ہو جائے گا تو اس کو ایسے ایسے انعامات اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے کہ جو کسی کی سوچ بھی نہیں ہے، کسی کا دماغ تک نہیں جاتا۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے جنت تیار کی۔ فرشتوں نے کہا تھا کہ یا اللہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جو میں جانتا ہوں یہ انسان تو خون خرابہ کرے گا، فساد کرے گا۔ فرشتوں کو یہ بات اس لیے معلوم تھی کہ جن انسان سے پہلے 1000 برس پہلے اس دنیا میں تعینات کیے گئے تھے، 1000 سال بعد انسان پیدا ہوگا جنوں سے، تو وہ اس لیے جانتے تھے کہ یہ ہم شکل ہی ہے، میں جس طرح وہ چلتے پھرتے ہیں اسی طرح یہ بھی چلتا پھرتا ہوگا، تو یہ بھی جنوں کی طرح فساد شروع کرے گا۔ تو جب کوئی بھی انسان اچھا کام کرتا ہے، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک نہیں کرتا، تو اللہ فرشتوں میں اس کا ذکر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ میرا انسان، تم کہتے تھے کہ یہ کس لیے تو پیدا کر رہا ہے، یہ تو زمین میں فساد برپا کرے گا۔ تو اللہ رب العزت جب کوئی انسان اچھا کام کرتا ہے تو اس کی فرشتوں میں تعریف کرتے ہیں، فخر محسوس کرتے ہیں۔ اگر کوئی نہ بھی عبادت کرے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ رب العزت کو کسی چیز کی محتاجی نہیں ہے، وہ مالک حقیقی ہے، ہر چیز اس سے نے بنائی۔ اگر وہ ابھی ہر چیز تباہ کر دے تو کوئی اس کو روک سکتا ہے؟ نہیں روک سکتا، کیونکہ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت بخشتا ہے۔ یہ وہی کارساز ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے۔ تو انسان دنیا میں آیا اور بہت ہی آزمائشوں سے گزرا، اتنی آزمائشوں سے گزرا کہ جس کی مثال نہیں ملتی۔ یہاں ہم اس لیے یہ بات کر رہے ہیں، انسان کا لفظ استعمال کریں کہ اللہ رب العزت نے کہا کہ جن و انس، اس لیے ہم یہاں یہ ذکر بار بار کر رہے ہیں۔ تو انسان کو اللہ رب العزت نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس لیے یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں۔ آگے جہاں جہاں بات آگے ہم بیان کریں گے تو وہ اس کے ساتھ پھر وہ نام بھی لیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ یہاں پر اشرف المخلوقات کا ذکر ہے، یعنی کہ تمام مخلوقوں سے افضل، تمام مخلوق سے افضل پیدا فرمایا۔ تمام مخلوق میں فرشتے بھی آ جاتے ہیں، حوریں بھی آ جاتی ہیں، تمام مخلوق، یہ اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ تمام مخلوقوں سے بہتر پیدا فرمایا۔ شکل و صورت میں بھی انسان بہتر ہے۔
جو انسان کی شکل و صورت ہے ایسی شکل و صورت کسی بھی مخلوق کی نہیں ہے. جن و انس میں جو شکل ہے واللہ علم، اللہ بہتر جانتا ہے. جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے. جو جیو اس میں آتا ہے وہ بناتا ہے. وہ قادر، کریم، غفور، رحیم ہے. تو اشرف المخلوقات، تمام مخلوق سے بہتر ہے. تو یہاں پر یہ ہم بیان کریں کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 کم و بیش نبی، رسول، پیغمبر بنا کر بھیجے. تو تمام نے اللہ رب العزت کی توحید بیان کی. انسان جو ہے یہ بھول جاتا ہے. جو نبی، پیغمبر، رسول اللہ رب العزت نے اس دنیا میں بھیجے وہ تمام مخلوق سے بہتر ہے، افضل ہے تمام مخلوق سے. چاہے انسان ہو، چاہے فرشتے ہوں، چاہے جن ہوں، چاہے حورا ہوں، اللہ رب العزت کے بعد وہ ان کا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت کے بعد اس سے بھی لولاک ہوتے ہیں. وہ نہ تو عام مخلوق کی طرح وہ نہیں ہوتے جس طرح انسان، وہ ہمارے جیسے نہیں تھے، کیونکہ وہ تمام مخلوق کا یہاں ذکر آیا ہے کہ بہتر ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی اور رسول ہے. ان کے بعد نبوت کا اگر کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اختتام پذیر ہوئی، وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا. کوئی یہ کہے کہ مجھ پر وحی نازل ہوئی تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور تھے. اللہ کے نبی نور تھے. تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا. بھائی جان، ہم یہاں مختلف بیان کریں گے، اور کیونکہ ہمارا جو یہ موضوع ہوتا ہے اتفاق میں، تو ہم تمام علماء کو مانتے ہیں. ہمارا کسی کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے اور نہ ہم اختلاف کرتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم دین کی توہین سے بچو، کیونکہ ہماری اتنی عقل نہیں ہے. ہم اپنی عقل کی استطاعت کے مطابق بات کرتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کا نکاح حوا سے ہوا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ حق مہر ادا کرو. تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میرے پاس تو کوئی شے نہیں ہے، میں کس چیز کا حق ادا کروں؟ تو فرمایا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو، بھیجو، تو یہ آپ کا حق مہر ادا ہو جائے گا. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا، اور نور موجود تھا، نام موجود تھا.
تو لوح محفوظ سے گزرے تو اچانک نظر پڑی تو اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ یہ تیرے نام کے ساتھ کس کا نام ہے؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پر بھی عرش پر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھا۔ واللہ اللہ بہتر جانتا ہے، جو کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہم وہی چیز بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف کروایا، تو سدرہ منتہا، سدرہ کہتے ہیں کہ بیری کا درخت ہے، وہاں تک بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور آگے کوئی بھی اور مخلوق نہیں جا سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، اور جبرائیل علیہ السلام سدرہ منتہا سے واپس آ گئے۔ تو آگے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کیا راز تھا، کیا نہیں تھا، کیا دیکھا، کیا نہیں دیکھا، کیا گفتگو ہوئی اور کیا نہیں ہوئی۔ یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یا جانے جان والا یا جانے لے جان والا، اور کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ اس بیری کے پتے، ڈال، ٹانیاں، مونڈ وغیرہ سب سونے کا تھا۔ تو میری نظر وہاں ٹکی رہی، اور میں نے وہ کچھ ہی دیکھا جو جتنا اللہ نے مجھے حکم دیا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کا عرش دیکھا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو بعض بڑے صحابہ کرام بھی یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ یہاں ہم اتنی بات کریں گے، اس سے آگے بات ہم نہیں کریں گے، کیوں کہ ہمارا عقل اتنا ہے۔ تو ہم تمام صحابہ رسول اجمعین رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلیم کرتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی تھی، ان سے بیٹھتے تھے، کھاتے پیتے تھے، اور ہر مسئلہ پوچھتے بھی تھے۔ تو یہ جتنا علم صحابہ کرام کے پاس تھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سیکھا۔ تو اس لیے صحابہ رسول کی بات پر تمام امت مسلمان کا اتفاق ہے، کیونکہ انہوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہاں پر یہ بھی ہم عرض کر دیں کہ صحابہ یا یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اصحاب ان کو کہتے ہیں۔ تو تابعین ان کو کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تبع کہتے ہیں۔ تابعین کہتے ہیں جو صحابہ کو دیکھنے والوں کو دیکھا، تابعین۔ تو بڑے بڑے اور بھی یہاں بہت ساری باتیں ہیں، مگر ہم اتنی بات بیان کریں گے۔ تو وہاں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کے عرش کو دیکھا۔ تو بعض تو کہتے ہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کر اللہ رب العزت کے ساتھ کلام کیا۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ یہ اللہ رب العزت ہر چیز سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، پوری مخلوق اس کی محتاج ہے۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری توحید بیان کرو۔ تم سے پہلے بھی جتنے بھی پیغمبر رسول بھیجے ہم نے وہ ہماری توحید ہی بیان کرتے تھے، وہی توحید بیان کرتے تھے جو آج تم بیان کر رہے ہو۔ تم سے پہلے بھی نبی ہماری توحید بیان کرتے رہے، اور جس دین کی تم پیروائی کر رہے ہو اس سے پہلے یہ بھی اسی دین کی پیروائی کرتے تھے۔ کہہ دو کہ میں اسی دین کی پیروائی کر رہا ہوں جس دین کی میرے باپ دادا ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کر رہے تھے، میں اسی دین کی پیروائی کر رہا ہوں، میں اپنی دین سے کوئی بھی چیز نہیں لایا۔ تو جنت بھی اللہ رب العزت نے دکھائی، دوزخ بھی دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اللہ رب العزت کے عرش کے پائے ہیں جو 4 فرشتوں نے تھامے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے جو پاؤں ہیں وہ 7ویں زمین کی تہہ پر ہے، 7ویں زمین کی تہہ پر ہے۔ تو امام سلوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب غنوۃ الخصوص الکبریہ کتاب ہے، اس میں یہ باتیں لکھی ہیں کہ جنت کے جتنے بھی درخت، پتے، ٹہنیاں ہیں سب پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی بچھانی پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، اور ان فرشتوں کے بھی پیشانیوں پر، تمام حوروں فرشتے کی پیشانیوں پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ تو عرش جو پائے ہیں ان پر بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، وہ جو چاہے کرے کر سکتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، کوئی نہیں ٹوک سکتا۔ تو وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے جتنے بھی دروازے جو بھی ہے ان سب پر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ اور یہ مسجد کے دروازے پر بھی لکھ لینا یہ بھی کوئی شرک والا کام نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ بھی لکھ دیں کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم فرمایا ہے کہ میرا حکم منو اور میرے نبی کا حکم ہے۔ نبی جس چیز کا حکم کرے وہ کرو، جس سے منع کرے منع ہو جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک پر اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ رکھا تھا تو ٹھنڈک محسوس کی اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں میں کیا ہو رہا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی یا اللہ یہ کوئی بحث کر رہے ہیں، کہا یہ آپ کے بارے میں بحث کر رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پھر اس دن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا پردہ اٹھ گیا، آنکھوں سے پردہ اٹھ گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کا معائنہ کر سکتے تھے۔ جب بات کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آگے ہاتھ کیا تو پھر ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو کہتے ہیں کہ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز میں آگے آپ نے ہاتھ کیا تو پھر واپس لے آئے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جنت کے انگور تھے تو میں نے کہا کہ ایک گچھا توڑو، اور پھر میں نے مناسب نہیں سمجھا۔ تو ہر چیز کا معائنہ کر سکتے تھے، بخوبی معائنہ کر سکتے تھے، کیونکہ اللہ رب العزت نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ تو اور بھی بہت ساری روایتیں ہیں۔ تو زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے تھے، عذاب ہوتا ہوا بھی دیکھ سکتے تھے۔ جو ہم مردے دفناتے ہیں ان کی چیخو پکار بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے تھے۔
تو ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ آپ مردے ہی دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں آپ کو مردے کی چیخ و پکار سناؤں گا۔ جس وقت مردے کو دفناتے ہیں تو وہ چیخ و پکار کرتا ہے۔ تو یہ میں اللہ سے دعا کروں اور اللہ آپ کو سنا دے۔ یہ جن اور انسان کے علاوہ تمام مخلوق سنتی ہے اس کی چیخ و پکار، تمام مخلوق، صرف جن اور انسان نہیں سنتا۔ تو زمین کے اندر بھی دیکھ سکتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیکھا قبر کے اندر نماز پڑھتے ہوئے۔ تو تمام نبیوں کی امامت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تمام نبیوں سے ملاقات بھی ہوئی۔ تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ معراج کے سفر کا آپ اندازہ کریں، ایک زمین سے، پہلی زمین سے، ہماری زمین سے پہلے سمان تک 500 سال کی راہ ہے۔ ایک آدمی 500 سال پیدل چلے، اتنا فاصلہ ہے۔ اور زمین آسمان سے اللہ رب العزت کی کرسی عرش بڑے ہے۔ واللہ علم، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جتنا مرضی عرش کو بڑا کر لے، کرسی کو بڑا کر لے، اس کو کوئی روکن ٹوکن والا، کوئی روکن ٹوکن والا نہیں۔ وہ مالک حقیقی ہے، ہر چیز اسی کی ہے، ہر چیز اسی کی، وہی بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی بادشاہ نہیں۔ وہ ہمیشہ قائم رہنے والا ہے۔ انسان کو موت آ جائے، انسان تو ویسے بادشاہ بنا ہوا ہے، انسان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، سب اختیار اللہ رب العزت کے پاس ہے۔ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب بھی جانتے تھے، غیب کی خبریں بھی دیتے تھے۔ جبرائیل امین اللہ کا حکم لے کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتاتے ہیں، جس کو ہم وحی کہتے ہیں۔ تو یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی پر کیا چیز بھیج رہے ہیں، کیا حکم بھیج رہے ہیں۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے تھے تو لوگوں کو پتہ چلتا تھا، کیونکہ نبیوں کا رابطہ اللہ سے ڈائریکٹ ہوتا ہے، اللہ کا رابطہ نبیوں سے ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ یہ 4 مقرب فرشتے ہیں۔ تو جبرائیل امین والسلام اللہ رب العزت کے حکم سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیتے تھے۔ کوئی بھی چیز کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے نہیں چھپائی تھی۔ عرش، فرش، جنت، دوزخ، کوئی بھی چیز اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں چھپائی، ہر چیز کا معائنہ کرایا، دکھایا۔ تو اگر اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نور پیدا فرمایا تو اور کون ہوتا ہے کہنے والا کہ آپ نور نہیں ہیں؟ یہ کسی کی مجال نہیں ہے، کسی کی جرأت نہیں ہے، کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ جس کو چاہے نور بنائے۔ اللہ کو کون روک سکتا ہے؟ کوئی نہیں روک سکتا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد پوری مخلوق سے افضل ہے۔ تو یہاں یہ بھی میں بات عرض کرتا چلوں، اگر نور بھی کہہ دیں تو کوئی شرک والا کام نہیں ہے، حالانکہ اللہ ہر چیز سے پاک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ جس کو چاہے مقرر کرے۔ تو بات کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ مجھے ایسے کلمات بتائے جائیں کہ جو میں پڑھوں، ذکر کروں تیرا اور تیرے قریب ہو جاؤں۔ تو کہا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ اللہ خود درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ تمام مخلوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر
درود و سلام بھیجتی ہے۔ تمام مخلوق اور تمام مخلوق اللہ رب العزت کو سجدہ کرتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العزت کو سجدہ کرتے تھے، کیونکہ تمام نبیوں کا تقوی اللہ رب العزت پر تھا، اور یہی حکم دیتے رہے تمام نبی کہ تقوی اللہ رب العزت کا اختیار کرو، اس کے ساتھ شرک نہ کرو، کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ ہم بھی اسی کی بندگی کر رہے ہیں اور تم بھی اسی کی بندگی کرو۔ تو اللہ جس کو چاہتا ہے علم عطا کر دیتا ہے، نور عطا کر دیتا ہے، حکمت عطا کر دیتا ہے، غیب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ کو کوئی ہے روک ٹوکن والا نہیں، مگر اللہ جسے چاہتا ہے، اگر کوئی کہے یہ کوئی اپنی مرضی سے کوئی کام کرتا ہے تو وہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہی طاقت دیتے ہیں تو ہر انسان کام سر انجام دیتا ہے۔ یہ غیب اللہ نے دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو بعض کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ۔ ہمارا تو عقیدہ اہل سنت والجماعت والوں کا ہے بھائی جان، کیونکہ ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی ہر جگہ موجود ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن اللہ رب العزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کے طور پر پیش کریں گے، تو ایسے بیان کریں گے جیسے وہاں موجود تھے۔ یہی وہ بات ہے جو مشہور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ ہر اپنے امتی کو بچانتے ہیں، ہر اپنے امتی کو، ہر اپنے امتی کو بچانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ ہر امتی کی قبر میں تشریف لے جاتے ہیں۔ تو غیب جو ہے، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کی بات بتاتے تھے جتنا اللہ رب العزت حکم دیتے تھے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچہری میں حاضر ہوا، اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی؟ اس نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہوں، تیاری تو کوئی نہیں کی۔ انہوں نے کہا پھر جس پر تو ایمان رکھتا ہے تم انہی کے ساتھ ہو، تمہیں کیا غم ہے؟ تو ٹائم کا تعین نہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، باقی قیامت کی نشانیاں اور جمعے والے دن قیامت آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دیں۔ یہ اللہ نے حکم دیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قیامت کا ٹائم نہ بتائیں کہ یہ 12 بجے آئے گی، شام کو آئے گی، یا صبح کو آئے گی، یا مغرب کو آئے گی، یا ظہر کو آئے گی، یا عشاء کو آئے گی، یا فجر کو آئے گی، یا مغرب کو آئے گی، یہ آپ نہ بتائیں، باقی نشانیاں آپ بتا دیں۔ یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، امین جبرائیل امین بہتر جانتے ہیں، یا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں کہ آپس میں کیا گفتگو ہوتی تھی یا کیا کرتے تھے، اور تو کوئی نہیں جانتا، اور تو سب جیسے ہم کیسے رہے کر رہے ہیں اور بھی کرتے رہے اسی طرح، لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں کہ کیا گفتگو ہوتی تھی، کیا پیغام لاتے تھے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے کوئی چیز چھپا کر نہیں رکھی، تو قیامت کے ٹائم کا بھی پتہ تھا، لیکن یہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ اللہ نے حکم نہیں دیا تھا کہ آپ قیامت کا ٹائم بتا دیں، یہ بتا سکتے ہیں کہ قیامت آئے گی۔ اور یہ میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جتنے بھی
نبی پیغمبر رسول اس دنیا میں اللہ رب العزت نے بھیجے وہ سب قیامت کے بارے میں بتاتے رہے. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کا ٹائم نہیں بتایا کہ اس وقت آئے گی. اللہ رب العزت نے حکم اتنا دیا تھا کہ آپ اتنا ہی بتائیں، تو وہ بتاتے رہے. آگے اللہ بہتر جانتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پر صبح شام عمر دکھائی جاتی ہے. تو بعض کہتے ہیں کہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. یہ اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، اور ہم نے جو کچھ بھائی جان ہم جو جانتے تھے وہ بیان کیا ہے. اگر ہم سے کوئی غلطی کوتاہی لفظ آگے پیچھے ہو گیا تو ہمیں معاف کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.